الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Jazakallah for tuning in, and I'm so happy and glad to see all of you back in our second chapter. Inshallah, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں توفیق دیں گے کہ میں جو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس پر میں خود بھی عمل کروں اور آپ لوگ بھی عمل کریں، اور امید ہے کہ پچھلا چیپٹر جس پہ میں نے بات کی تھی وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، the topic is basically the purpose of our lives. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ This is the question that has baffled a lot of people for a very, very long time. Because دیکھیں، دنیا میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، سوئی، اس کا بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے. اور بڑی سے بڑی چیز جیسے جہاز ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کا بھی مقصد ایک دیہاتی ہے، اگر if you ask him he will also tell you کہ what is an airplane، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ جہاز کیا ہے. لیکن آپ اچانک اس سے پوچھیں what is the purpose of your life، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو وہاں پر وہ تھوڑا سا رک جائے گا اور کنفیوز ہو جائے گا. اس کنفیوژن سے نکلنے کے بعد فوراً وہ ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا جی مائی پرپز آف لائف از کہ جی میں ایک اچھا سائنٹسٹ بنوں. دا پرپز آف مائی لائف از ٹو سرو دس کنٹری. دا پرپز آف مائی لائف از بی اے ڈاکٹر. دا پرپز آف مائی لائف از ٹو ڈو گڈ تھنگس. تو وہ یہ والی باتیں شروع کر دے گا. تو ذہن میں رکھنا چاہیے پرپز آف گول میں بڑا فرق ہے. پرپز کا تعلق آپ کا ماضی، حال اور مستقبل، دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں اور دنیا میں کے بعد، مرنے سے پہلے، اس زندگی میں اور مرنے کے بعد، اس کا تعلق آپ کا پرپز آف لائف کے ساتھ ہے. اور جو گول ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی پیٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی لذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آپ کی جو ایونٹس آپ کی زندگی میں، جو سیریز آف ایونٹس ہونے والی ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے. تو بیسیکلی اگر میں اس کو ڈیوائڈ کروں تو دو چیزوں میں اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک یہ کہ پرائمری پرپز. اس پرائمری پرپز کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد حیات، اس دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے. That is your primary purpose of your life. ٹھیک ہے. اور دوسرا، چلو ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈری پرپز آف لائف. ٹھیک ہے نا. سیکنڈری پرپز آف جو لائف ہے اس کا تعلق آپ کے پیٹ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے ساتھ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ میں نے دن بنایا معاش کمانے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں اجازت دی ہے کہ آپ اس میں محنت مزدوری کر کے، کام کر کے، جیسے بھی آپ پاس کسی قسم کی بھی جو سکلز ہیں، آپ نے اس سکلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ضرورت ہیں ان کو آپ نے حاصل کرنا ہے. اور ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے، کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے مدن طبع بنایا جیسے کہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے.
ہر انسان نے ایک دوسرے انسان کا کسی نہ کسی طرح محتاج ہے. جیسے ایک مزدور ہے، اس کی زندگی دیکھیں کتنی مختصر ہے، بڑی مختصر زندگی ہے اس کی. اس مختصر زندگی میں بھی جب وہ دن بھر محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد روزی کمانے کے بعد شام کو جب جاتا ہے پیسے لے کے، تو اس کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، دکاندار کی، کہ جس کے وہ پیسے دے کر وہاں سے اپنے لیے اناج، اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے لے. ٹھیک. تو اب اسی طرح ہی ایک دکاندار ہے، اس نے جو اپنے وہاں پر جو دکان میں جو سامان ہے وہ وہاں پر لانے کے لیے اس کو ایک ایسے کاشتکار کی ضرورت ہے جو گندم کو کاشت کرتا ہے. آٹے کی مل والا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کا محتاج ہے. آٹے کی مل کا جو مالک ہے وہ محتاج ہے مزدوروں کا جو اس کی کھیتوں میں کام کریں گے. اب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اس آدمی کے، ایک درزی کے، جس کے پاس وہ جاتے ہیں، اس کے لیے وہ کپڑا سی کے دیتا ہے اور جس سے وہ پہنتے ہیں. اور اب یہی لوگ، وہ جو درزی ہوتا ہے وہ محتاج ہے پیچھے وہ کھیتوں میں جو کپاس نکل رہی ہوتی ہے، کاٹن ہوتی ہے، جو بھی ہے، مل والوں کا جہاں پر یہ کپڑا بن رہا ہوتا ہے، وہاں جہاں بن رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان سب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. کبھی زندگی میں ایسے کام آ جاتے ہیں جس میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہی پھر ان سب لوگوں نے ایک گھر میں رہنا ہے، ان کو آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، اس کو گھر بنانے کے لیے سیمنٹ، سریا اور اینٹ اور یہ ساری چیزیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ان میں آپس میں نزاع بھی ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. اب ان میں جو ہے جھگڑوں میں اور لڑائیوں میں ان کو لیے ایک عدالتی ایک سسٹم ہوتا ہے جہاں وکیل ہوتے ہیں، جسٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اب ایسا یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا جس میں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس میں چلنا ہے. تو اس کو ہم سیکنڈری پرپز کہہ سکتے ہیں. اس سیکنڈری پرپز میں ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا پرائمری پرپز آف لائف جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ہمیں یہ بتاتا ہے ان سب چیزوں سے ہٹ کر کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے. اب یہ سوال جو ہے اس نے بہت سارے فلاسفرز کو، سائنٹسٹ کو تقریباً پاگل کر دیا ہے، لیکن وہ اس کا کوئی جواب ٹھیک دے نہیں پا رہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ کیسے ہم اس کا جواب ڈھونڈیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو بہت سارے دروازے ہمارے ارد گرد کھلے ہیں. ہم ریلیجن، ہم دین کی طرف سب سے آخر میں آتے ہیں. ہم پہلے یہ جتنے دروازے کھلے ہیں ان سب دروازوں سے سب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ جی کیا جواب ہے، کیا جواب ہے اس کا. جب سب دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر ہم دین کے پاس جائیں گے، اسلام کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے بھئی ہم کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی اٹس لائک ایک پیرابل، ایک مثال ہے کہ وی ویک اپ ان اے فیکٹری. ہم ایک فیکٹری میں آنکھ کھولتے ہیں. It has got no doors, no windows, nothing. سب بند ہے. ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اب اگر آپ سادہ انسان ہیں، تھوڑے بیوقوف ٹائپ ہیں، تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح کسی کام میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے، یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ بھی اس کام میں لگ جائیں گے اور کام کرنا شروع کر دیں گے اپنی زندگی. آپ نہ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں یہاں پر آیا کیسے بھائی، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اس فیکٹری میں، اس جگہ میں میرا کیا کام ہے یہاں پر. لیکن اگر آپ عقل مند انسان ہیں، تو اگر آپ عقل مند انسان ہیں تو آپ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں گے. You ask yourself 3 questions. Number 1 is, where did I come from? What am I doing here? Number 2. Number 3 is, where am I going? میں کہاں سے آیا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں. یہ 3 سوال اگر آپ عقل مند آدمی ہیں تو آپ اپنے سے پوچھیں گے. جب پہلا اور تیسرا سوال جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو درمیان والا سوال واٹ ایم آئی ڈوئنگ یہ خود بخود ہی ان لاک ہو جائے گا. کہ آپ کو جب پتہ چل گیا میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، تو آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہ پھر میں درمیان والا جو ایونٹ ہے، جو پیریڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر. تو اب ہم چلیں اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کہ ویئر ڈڈ آئی کم فرام، میں کہاں سے آیا ہوں، میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں.
تو سب سے پہلے ہم اپنی ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں، کتابوں سے، اپنے گھر والوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں جی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، ویئر ڈڈ آئی کم فرام. سوال پوچھتے ہیں ادھر سے ادھر سے، کتابوں سے پڑھتے 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 ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہم آخر کار جا کر اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں سے آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اور مزید پوچھتے ہیں کہ جی ہم اس کے بعد اس سے پہلے ہم کہاں تھے، تو پھر یہ چیزیں ذرا مشکل سوال ہو جاتے ہیں. تو اس کے جوابات آپ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو. آپ کہتے ہیں چلو جی اب سب سے زیادہ اس وقت ایڈوانسڈ کیا چیز ہے، تو آپ کہتے ہیں جی سائنس ہے. ٹھیک ہے جی، لیٹس گو اینڈ knock on the door of the science and see what it says about purpose of life. Where did I come from? میں کہاں سے آیا ہوں، بتاؤ مجھے آپ، میں کہاں سے آیا ہوں. تو وہ کہیں گے جی آپ ایک سپرم تھے اور نطفہ تھے اور وہاں سے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں نطفہ تھا، اس سے پہلے میں کہاں سے آیا ہوں. کہیں گے جی اس سے پہلے there was a big bang theory. یا پھر اس سے پہلے وہ کہے گا جی ڈارونس تھیوری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ڈارونس کی جو ہے نا، ایک میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جسٹ اے تھیوری از ناٹ اے فیکٹ. It's taught to us in schools as if it's a fact. ایسے پڑھائی جاتی ہے جیسے کہ یہ فیکٹ ہے، سچ ہے. It's just a theory. آج تک یہ پروو نہیں ہو سکی یہ چیز. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو میں بتا دوں، آج کل جو اولڈسٹ فاسلز جو ملے ہیں نا ہیومنس کے، اس میں جو اولڈسٹ فاسلز ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری ہی اسکلز، ہماری ہی شیپ کے تھے. کوئی اس میں بندروں کی وہ خصوصیات اور یہ چیزیں نہیں تھی. یہ بہت کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ جی آپ جو ہیں بندروں سے آئے ہیں. اگر آپ اس سوال سے خوش ہیں، اس جواب سے کہ یور گریٹ گرینڈ ڈیڈ واز اے منکی مطلب کہ بندر تھا، تو ٹھیک ہے، آپ اس فیکٹری میں اپنا کام جاری رکھیں. اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ چیز جو ہے، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ میرے جو دادا پردادا جو تھے وہ بندر تھے، تو پھر آپ سوال مزید پوچھیں. پھر آپ اور سوال پوچھیں کہ جی میں تو اس سے راضی نہیں ہوں کہ میں بندروں سے آیا ہوں، کیونکہ آپ یہ پروو نہیں کر سکتے. اور یہ اتنے ڈیسپریٹ تھے پروو کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، لنڈن میں انگلینڈ میں ایک یہ جس کو عجائب گھر کہتے ہیں، ذہن سے میں نکل گیا. وہاں پر انہوں نے ایک اسکل رکھا ہوا تھا بہت پرانا، جس کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ انسان تھا اور اس کا جو شاید جبڑا جو ہے بدمانس کا ہے اور سر انسان کا. بتانا یہ چاہ رہے کہ دیکھو یہ انسان بندروں سے ہیں. تو یہ وہاں پڑا رہا کافی عرصہ اور میوزیم میں. تو وہ اس میوزیم میں کوئی 40 سال پڑا رہا وہ. پھر ایک بہت عقل مند سائنٹسٹ آیا، اس نے کہا کہ یار میں دیکھوں یہ ہے کیا، آخر کو ریسرچ کرتا ہوں. اس نے جب ریسرچ کر کے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو نکلی ہے، فیک ہے. انہوں نے کسی بندر کا جبڑا اٹھایا اور ادھر سے کسی آدمی کا اسکل لیا، اس کو جوڑ کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے جب اس نے شکایت کی تو اس کو نکال کر باہر پھینک دیا. تو دے آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو پروو کہ جی ڈارونس تھیوری از اے فیکٹ وچ از ناٹ. ہمارے اسکولس میں یہ پڑھائی جاتی ہے اور باہر تو بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کانسیپٹ یہی ہے کہ ان کو کسی طرح ریلیجن سے دور کیا جائے. اچھا جی، اگر آپ کو یہ تسلیم ہے کہ یور گریٹ گرینڈ ڈیڈ واز اے منکی، فائن، یو جسٹ stop your research and enjoy your life in the factory. But if you say that no, I'm not gonna believe this, I need more answers. آپ پھر پوچھیں کہ اس سے پہلے میں کہاں تھا. سائنس آپ کہے گی کہ بگ بینگ تھیوری، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ڈس آرڈر ہوا اور اس سے آرڈر ہوا. یعنی کہ دھماکے کے بعد چیزیں بکھر جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اس دھماکے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ کہ چلو ٹھیک ہے یار. اس سے پہلے تو اس کے بعد جناب سائنس بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا، کہیں گے سانوں نہیں پتا اسی کتوں آئے ہیں، we don't know where we come from before that. بس پھر ادھر کی پھر باتیں، پھر میٹا فزکس اور یہ اور مالیکیولز اور ایٹمز اور ان میں پھنسائیں گے آپ کو وہ لوگ. تو آپ کہیں چلو اس سے پہلے کہاں سے آئے، اس سے پہلے کہاں سے آئے. یہ بس یہی سوال پوچھتے رہیں، اس سے پہلے کہاں سے آئے، اس سے پہلے کہاں سے آئے، اس سے پہلے. وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے بریک کر جائیں گے، کہیں گے جی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ نے پوچھا، پہلی ریسرچ آپ کی کمپلیٹ ہوئی اور آپ نے کہا جی کہ اچھا ہار گئے آپ، جواب کہیں سے ملا. لیٹس گو اینڈ آسک دی تھرڈ کوسچن، ویئر آر وی گوئنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، پہلا کہاں سے آئے ہمیں تو نہیں پتا، ہم کہاں جا رہے ہیں آپ بتائیں، ٹھیک ہے نا. وہی سوالات پوچھنے لوگے، لوگوں سے پوچھا، کتابوں سے پڑھا، پوچھتے 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 آپ کو پتہ چلا یو اینڈ اپ ان دا ووم آف دا ٹوم، فرام دا ووم ٹو دا ٹوم، اپنی ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں، زمین کے پیٹ میں آ گیا آپ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جی ہاں ہمیں نہیں پتا. اچھا آپ کو نہیں پتا تو چلو لیٹس گو اینڈ آسک سائنس اگین. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں، میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ویسے ہی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو بہت اچھی چیز ہے. میں اس وقت بیٹھ کے آپ کے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی ہی کی وجہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سائنس پہ تنقید نہیں کر رہا. جو سائنس کی جو چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایسی چیز آ جائے جہاں پر وہ ہمارے اعتقاد، ہمارے دین سے اور ہمارے بلیف سے ٹکرائے گی تو وہاں پر تو پھر سوال پوچھنے پڑتے ہیں. تو ادروائز مطلب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو ہمیں بہت فائدہ ہے اس کا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں جس سے ہمیں بہت ساری فیسلٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بالکل میرا یہ نہیں ہے کہ سائنس کو بالکل ہی یہ کہہ دینا کہ یہ مولوی جو ہیں سائنس کے بڑے خلاف ہوتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. Science is a very good thing and it has helped us tremendously. It has changed the humanity. Things have become faster. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کے عقائد کے ساتھ کوئی چیز ٹکرانا شروع ہو جائے تو پھر وہاں پر آپ نے، جب ساری بات ہے آپ کو سائنس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی انجیکٹ کرے کہ ریلیجن نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تم بدمانسوں سے پیدا ہوئے ہو، تو آپ وہی والی بات ہے، آپ کے اندر ججمنٹ کی پاور ہی ختم ہوگی. آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں جوابات چاہیے. تو لیٹس آسکنگ. اچھا بتائیں جی، ہم knock on the door of the science again سے کہ ہم کہاں سے، اب ہم کہاں جائیں گے قبر کے بعد. انہوں نے کہا کہیں مٹی مٹی ختم جی، کیڑے آپ کو کھا جائیں گے اور کچھ بھی نہیں. میں یار یہ تو I'm not satisfied. آپ نے نہ پہلے سوال کا جواب دیا ہے اور نہ ہی آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، تیسرے سوال کا جواب دیا ہے. تو میری ریسرچ انکمپلیٹ ہے. I want to know، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. سائنس مجھے اس کا جواب نہیں دے رہا تسلی بخش. تو اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں. اپنے ہر ایک سے پوچھ لیں، فلاسفر سے پوچھ لیں، جو مرضی کر لیں. میں کہتا ہوں جس سے مرضی آپ پوچھ لیں آپ کو جواب نہیں ملنے والا اس کا. Nobody can give you the answer. ٹھیک ہے، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب سب دروازوں سے ہم نے پوچھ لیا، سب دروازے بند ہو گئے، تو اب ہم پوچھتے ہیں اسلام یعنی دین سے، مذہب سے، ریلیجن سے. کسی بھی ریلیجن سے پوچھ لیں، کرسچینٹی سے پوچھ لیں، جوڈائزم سے پوچھ لیں، اسلام سے پوچھ لیں، ان سب کا یہی جواب ہوگا. یہی آپ کو ایک چیز ہے جو بتائے گی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. اسلام سے جب آپ پوچھیں گے، دین سے آپ پوچھیں گے، تو سب سے پہلی بات آپ کو جو اسلام میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا وما اوتیتم من العلم قلیلا، کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا، تم ضعیف ہو، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھے اور قبر کے بعد آپ کہاں جائیں گے. آپ کا اس کا علم آپ کو ہم نے دیا ہی نہیں ہوا. آپ کے پاس اس کا جواب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو پھر جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نالج کی سورس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دو ہیں بیسکلی. سمپل سا جواب ہے اس کا. آپ کے پاس دو نالج کی سورسز ہیں. ایک آپ کی حسیات ہے، 5 سینسز، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل، ٹھیک ہے نا، اور دیکھنا، سننا، ٹچ کرنا، ٹیسٹ کرنا. یہ آپ کی اس کا ایک دائرہ کار ہے. اٹ ہیز اے باؤنڈری. اور ایک باؤنڈری کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. میری ختم ہوگی نا عقل، میری آنکھیں ختم ہو گئی، مجھے آواز بھی نہیں آ رہی، کمرے میں بند ہوں، اس دیوار کے پیچھے کیا، اس دیوار کے پیچھے کیا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو اس کا دائرہ کار محدود ہے. میری اس سورس آف نالج کا دائرہ کار محدود ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. پھر سیکنڈ سورس آف نالج عقل ہے، جو اس سے تھوڑی سی ہائر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں دھواں دیکھتے ہیں،
تو آپ کا ذہن کیلکولیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ اس کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کے اس کا بھی دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے جب آپ پوچھتے ہیں اس سے قبر کے بعد کیا ہے، جنت سے پہلے کیا ہے. مشاہدات اور حسیات اور آپ کے جو تجربے ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں. اچھا تو اب کیا کریں؟ تو اب دو سورس آف نالج آپ کے پاس ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بخلق الانسان ضعیفا، ٹھیک ہے، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیا گیا تمہیں مگر تھوڑا سا علم. یہ جب اللہ تعالیٰ سے روح کے بارے میں سوال کیا، انبیاء سے بھی کیا، انسانوں سے بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہی جواب دیا وما اوتیتم من العلم قلیلا، کہ تمہارے پاس اتنی علم نہیں دیا کہ روح کیا چیز ہے. وہ بس اللہ تعالیٰ کا امر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ان سوالوں کا جو مرضی کر لیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے پاس سورس آف نالج ہی ٹو ہے، دو ہیں، عقل اور آپ کی حسیات. عقل اور حسیات سے آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ماں کے پیٹ سے کدھر پہلے کہاں تھے اور قبر کے بعد آپ کہاں ہیں، کیونکہ آپ کی آنکھیں ادراک ہی نہیں کر سکتی، دیکھ ہی نہیں سکتی، نہ فرشتوں کو دیکھ سکتی ہیں، نہ جنت کو دیکھ سکتی ہیں، نہ دوزخ کو دیکھ سکتی ہیں. یہ غیب کا علم ہے سارا. اچھا اب تھرڈ سورس آف نالج ہے جس کو ہم کہتے ہیں خبر، ٹیسٹمونی، ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹیسٹمونی ہوتی ہے یہ نبا، اس کو کہتے ہیں نبا. نبی کا جو لفظ ہے یہ بھی خبر سے ہی نکلا ہے، خبر دینے والا، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری زندگیوں کا دستور ہے اور اصول بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر ہمیں کوئی خبر دیتا ہے، کوئی آدمی، کوئی سچا صادق اور امین آدمی جب ہمیں خبر دیتا ہے تو ہم اس کی خبر کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹمونی کہلاتی ہے. یہ ہمارا تیسری سورس آف نالج ہے جس کو آپ وہی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کوئی کہے کہ جی ہم نہیں مانتے کہ انبیاء نے جو بات کی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ انبیاء کو نہیں مانتے، if you reject the prophets and messengers then you need to reject your mother as well. تمہیں اپنی ماں کو بھی جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ تمہاری ماں، تمہیں 5 لوگ ہیں اس دنیا میں جس نے بتایا کہ تمہارا باپ کون ہے. ایک تمہاری ماں، تمہارا ڈاکٹر، تمہارا برتھ سرٹیفکیٹ اور تمہاری نرس، ٹھیک ہے نا. یہ 4-5 بندے ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا باپ کون ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تم اور تمہاری ماں جو ہے وہ نہ صادق ہے اور نہ ہی امین ہے، ٹھیک ہے نا. تو نہ وہ صادق ہے نہ امین ہے، تو نبی جو صادق ہوتے ہیں، جو امین ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ٹھکرائیں گے، ان کو جھٹلائیں گے، تو تمہیں اپنی ماں کو بھی جھٹلانا پڑے گا، ٹھیک ہے. آپ کو اپنی ماں کو بھی جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ آپ اگر انبیاء کی خبر پر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کی خبر پر، تو پھر آپ اپنی ماں کی خبر پر بھی کا بھی انکار کریں. وہ آپ کہتے ہیں جی ہم ڈی این اے کرا لیں گے، تو آخر کون کون بندہ ڈی این اے کرائے گا؟ کسی نے آج تک ڈی این اے کرایا؟ کسی نے بھی نہیں کروایا. تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس میں خبر دینے والے کو ہم مانتے ہیں. اب سائنس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں جو ہمیں ناسا کی بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے جو ہمیں چاند کے بارے میں خبریں دیتی ہے، ایک رسپیکٹیبل ہے اور بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. اور جب وہ خبر دیتے ہیں ہمیں تو ہم مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ چاند پہ گئے ہیں، لیکن نہ ہم نے چاند دیکھا ہے، نہ ہی ہم کبھی اس جہاز میں بیٹھے ہیں، اور نہ ہی ہم کبھی اترے ہیں، لیکن ہم اس خبر پر بلیو کر رہے ہیں، تصویروں پر بلیو کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسٹروناٹس اوپر گئے، they took some pictures of the moon, they put a flag there, and then we say okay fine, you are a respectable organization, we believe in you that you have been there on the moon, so fine, why not. آپ رسپیکٹیبل آرگنائزیشن ہے. بالکل اسی طرح ہی انبیاء کی جو آرگنائزیشن ہے 1.25 انبیاء is a very respectable and believable organization ہے. جو 1.25 انبیاء آئے ہیں ان کی بھی ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور ان میں سب سے بڑا سچا اور صادق ہے محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. جس کو اس کا آرچ اینمی جو تھا ابو جہل، وہ بھی کہتا تھا کہ یار یہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتا ہے.
لیکن ہمارا ان سے خاندانی ایک ٹسل ہے. اگر وہ کسی چیز میں ہم سے آ گئے تو ہم دوسری چیز میں ان سے آ گئے. اب وہ کسی اور میں آ گئے تو ہم اس میں, ہمارا نیک ٹو نیک ان سے مقابلہ چل رہا ہے. اب ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ ہمارے اس میں نبی آ گیا ہے, تو کہتا ہے میں نبی کہاں سے لے کے آؤں گا. تو اس لیے وہ نہیں مانتا تھا. چھپ چھپ کے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے, بس تکبر کی وجہ سے, ذات کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کے آئے. لیکن دشمن بھی مجبور تھا یہ کہنے کہ صادق اور امین ہے. آپ خود سوچیں کہ باہر لوگ ہجوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کرنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر اپنی جگہ سلاتے ہیں, اور خود جو ہے وہ جو واقعہ ہوا جس میں ہم نے مٹی ڈالی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل گئے, ٹھیک ہے. پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں چھوڑنے کا مقصد کیا تھا کہ علی جب تم وہ آئیں گے تو تمہیں پہچان لیں گے, میرے بسترے پہ آپ سو جانا, آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ صرف آپ کو پیچھے چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی میرے پاس کچھ امانتیں پڑی ہیں, یہ میں امانتیں ان کو واپس پہنچا دوں. لوگ آپ کو مارنے آ رہے ہیں, آپ کو لوگ کی امانتوں کا پڑا ان کی فکر ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کتنے سچے ہیں, کتنے صادق ہیں, کتنے امین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس صادق اور امین کی ہم خبر کیوں نہ مانیں جب وہ یہ کہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے کہاں تھے اور مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے. تو اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شروع سے کہتے ہیں آپ تو ماں کے پیٹ میں ہی پھنس گئے تھے, وہاں سے آپ پیچھے جا نہیں پا رہے تھے, بگ بینگ تک پھنسے رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا اور فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اپنا ایک خلیفہ, اپنا ایک نائب اس دنیا میں بھیجنے والا. تو کہاں آسمانوں کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں دے رہے ہیں. باقی بھی ریلیجنس میں ایسے ہی ہے, باقی بھی آپ تورات میں جا کے دیکھ لیں, جوڈائزم میں دیکھ لیں, بائبل میں بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اصول ہے. اگر ہم یہ خبر اگر نہیں مانتے تو آپ مجھے بتائیں, خود بتائیں, تو پھر اس جو ڈیوائن پرپز ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ پھر اس میں کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ بھائی آپ کے مرنے کے بعد سزا اور جزا کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے بعد کیا کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی, یہ جنت جائے گا, یہ دوزخ جائے گا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو پھر اس دنیا میں تو انسان جیسے مرضی رہے, ایک شیطان بن کے رہے انسان, یا پھر ایک انسان حیوان بن کے رہے, یا پھر فرشتہ بن کے زندگی گزار لے. کیا پڑھی ہے مجھے کہ بھائی میں ایک فرشتہ بن کے یا نیک آدمی بن کے نماز پڑھتا رہوں سارا وقت, اور برے کاموں سے رکوں اور انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ سے میں رکا رہوں اور غلط کاموں سے رکوں جس میں بہت زیادہ انجوائمنٹ ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, تو مجھے کیا پڑھی ہے؟ اور ایک ڈاکو جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے اپنی لائف اپنے طریقے سے, اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے کوئی جزا اور سزا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اس دنیا کا پھر مقصد کیا ہے, کوئی پرپز کیا ہے اس کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی پرپز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں ایسے بیکار ہے. اس کا مطلب پھر دودھ اور شراب ایک ہو گئی, آپ دودھ پئیں شراب پئیں ایک ہی بات ہے. تو کسی وجہ اسکول میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے پاس فیل. آپ کرکٹ میچ بھی کھیلتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ کون جیتا کون ہارا. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو پرپز کا پتہ چلتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو ہٹلر نے جو اتنے کروڑوں جو جیوز کو مار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جو ہے آرام سے نکل گیا پھر, کہ 6 ملین جوز کو اس نے مارا ہے, ٹھیک ہے, یہودیوں کو. تو اس کا مطلب ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا ہی نہیں ملے گی اس چیز کی, ٹھیک ہے نا. فرعون نے جو اتنا ظلم کیا یہودیوں پر, ٹھیک ہے نا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کی بھی, وہ بھی چلا گیا اپنی لائف بادشاہ بن کے چلا گیا, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ فرعون. ربکم الاعلی کہتا تھا اپنے آپ کو. نمرود کا پھر کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟
اتنی تکلیفیں، اتنے پریشانیاں اچھی زندگی گزارنے کے لیے. اگر اتنی تکلیفیں پریشانیاں تھیں اور اتنے ٹارچر کیا گیا اور اس کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ تو اصول ہی نہیں ہے نا. یہ تو بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہوگی کہ نہ ہی دستور ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. آپ خود نے دنیا میں آپ نے جیل خانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلانا چور ہے. اگر سوسائٹی میں ایک سوسائٹی کو پرابلم کر رہا ہے، ایک he is not a good citizen, he is creating problems for other citizens, then you put him in the jail. You know, why do you put him in jail? اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں نا آپ. تو اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے اگر آپ اس چیز کو ہی ختم کر دیں تو پھر اس کا مطلب پرپس کا کوئی لائف کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان اور فرشتے پھر بالکل برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اتنا پیچھے سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر سجد الملائکۃ کلہم اجمعون. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمام ملائکہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو سجدہ تعظیمی کیا. ٹھیک ہے. شیطان نے استکبر، اس نے تکبر کیا. پھر وہاں سے ساری یہ کہانی شروع ہوتی ہے. پھر الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا. اس عہد میں پوچھا کہ کیا آپ، میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کہا بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے جواب دیا ہمیں یاد نہیں، لیکن کچھ بزرگوں کو یاد رہتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اس چیز کا جواب تو آپ کو سائنس نہیں دے سکتی. اس چیز کا جواب تو ہے آپ کو صرف دین ہی دے سکتا ہے، اسلام ہی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں یاد دلاتے ہیں صرف اور صرف وجہ یہی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ میں نے ویسے ہی بنا دیا، ویسے ہی میں نے بنا دیا ہے، تمہارا کوئی مطلب پرپز نہیں ہے لائف میں. ایمی جو کہتے ہیں کہ ایمی بنا دیا. آخر کوئی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا ہمیں. تو یہ چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. تو مقصد اس کا بتانے کا یہ تھا پرپز آف لائف کا کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کو تو پتہ ہے پرپز آف لائف، لیکن ابھی ہم ایسے ایک دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کو ایتھیسٹ بولتے ہیں. ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے کہ اللہ ہے. وہ سائنس کے پجاری ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سائنس جو کہے گی مشاہدہ، جو ہم سائنس بلیو کرتی مشاہدے پہ. ٹھیک ہے. جو سائنس کہے گی تو ہم اس کو بلیو کریں گے. تو سائنس نے ابھی تک پروو نہیں کیا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے. تو آج کل جو میں نے کہی تھی کہ the فتنہ that are creeping in، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے ایتھیزم کا، اگنوسٹزم کا، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کا، اپنے کریٹرز کو نہ ماننے والوں کا. آج کل ہمارے اسکولز اور کالج میں ایسے لوگ بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کو نظر میں رکھنا چاہیے اس چیز کو کہ آپ کے اسکول میں جس میں بچہ پڑھ رہا ہے اس میں جو استاد ہے اس کا کیا نظریہ ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ وہ جو استاد ہوتا ہے وہ اپنا نظریہ اس بچے میں انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پہلے تو میٹریکولیشن تھی. میٹریکولیشن دیکھیں ایک سادی سی ایک ایجوکیشن سسٹم جس میں بھی پڑھا ہوں. اور ہم اس جو سسٹم ہوتا ہے اس میں زیادہ کھوج نہیں لگاتے، ایک چیز کی تہ تک نہیں جاتے تھے ہم لوگ. ہمیں جو بات بتائی جاتی تھی ہم اس کا یقین کر لیتے تھے اور زیادہ ہم اس کو سوچتے نہیں تھے اس کے بارے میں. اب ایک نیا ایجوکیشن سسٹم ہے، اے لیولز اینڈ او لیولز، جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے. اچھا سسٹم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں برا سسٹم ہے، لیکن اس میں بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. اٹس آل ریسرچ بیس. ریسرچ کریں، اس میں گھسیں، اس چیز کو گھس کے اس کی تہ تک پہنچے اور تہ میں جا کے دیکھیں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس میں گھستے ہیں، دین میں گھستے آخر میں آ کے ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ نہیں ہے. ان کو اللہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی والی بات ہوگی، آپ کو تو نالج دیا ہی نہیں گیا وہ اتنا. تو پھر وہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں یہ بچے. تو ایک تو ایسے ماحول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک تو تھوڑا سا انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے. میں سچی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے قوم میں، پاکستان میں
اب لوگوں کے اندر بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے، کیونکہ ویسٹ کا جو 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 سیلاب آ رہا ہے نا تھاٹس کا اور جو سوچ کا، اس سیلاب کو ہم لوگوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. ہماری اپنی پہچان تو بہرحال ختم ہو گئی ہے، ہم نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. اب اس اسٹینڈرڈ کو ہم نے قائم رکھنا ہے. تو ماں باپ کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے اس کا، کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی طرح اس اسٹینڈرڈ پہ آ جائے. ٹھیک ہے نا، اگر اس اسٹینڈرڈ پہ وہ آ جائے گا تو پھر وہ اس سوسائٹی میں ایک کلاس اس کو مل جائے گی، اور ایک جس پہ وہ جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور باقی جو ہیں تقریباً اس کو پینڈو کہا جاتا ہے. تو اب وہ اسٹینڈرڈ اچیو کرنے کے لیے، دیکھو ایتھیزم جو ہوتا ہے نا، ویسٹ میں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ان کا ایک پراپر تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، وہ پورا سوچتے ہیں، ایک سوچ بچار کرنے کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچتے ہیں. وہ بڑے نظریاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ. اور ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس لاجیکل ریزنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے نے اہمی ایتھیسٹ نہیں بن گیا، اس نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے. تو ان کا دیکھیے ہمارے یہاں پاکستان میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے، وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آپ جب ان کو تھوڑا ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمٹی کین ہے، اٹ میکس لاؤڈ نوائز. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، خالی ہے یہ. تو وہ بس ویسے ہی سودو جو ہے ایتھیزم بنا ہوا ہے، اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ایتھیسٹ ہوتا کیا ہے، یا اس کی ٹرمنالوجیز کیا ہیں، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کی سوچ کے پیچھے وجہ کیا ہے. وجہ کچھ بھی نہیں ہے جی، بس یہ کہ جی فلانا جو ہے بڑا آدمی انٹلیکچوئل ہے تو میں ابھی اس کو فالو کرتے کرتے ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا ایک وہ پاکستان میں بہت زیادہ چل رہا ہے. تو تربیت کے لحاظ سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، بیسک فاؤنڈیشنز جو ہیں آپ کی کلیئر ہونی چاہیے. تو اگر آپ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں کہاں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، اور کیا کر رہا ہے وہاں پر، اور what are the thoughts of the teachers these days in our schools. The teachers themselves are atheist, تو دے آر ناٹ ریلیجس پیپل. ٹھیک ہے نا، ان کا ان کی سوچ اتنی زیادہ بدل گئی ہوئی ہے، اور وہی چیز وہ پھر آپ کے بچوں میں انجیکٹ کرتے ہیں. جب وہ آپ کے بچوں میں انجیکٹ کریں گے تو آپ کا بچہ بھی وہی ریزونیٹ کرے گا، وہی چیز. آپ کے نہ گھر میں اسلام ہے، نہ دین میں اسلام ہے، اور اسکول میں بھی وہی ہے. تو بعض لوگوں نے تو خود ہی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمیں نہ اسلام چاہیے نہ دین چاہیے. ماں باپ ہی ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی سوچ ہی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے. لیکن اب وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان تو تھے، اور وہ تو جب ظاہری بات ہے ایتھیسٹ ہو گئے تو پھر تو اسلام سے خارج ہو گئے. لیکن ہمارا حق پھر بھی بنتا ہے کہ ایسی لاجیکل ریزننگ کریں اور بتائیں ان کو، اور پروف کیا جائے اس چیز کو کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس دنیا کا مقصد ہے سمپل، کوئی زیادہ فلاسفی بھی نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ طریقہ سمجھانے کا. ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ بہت زیادہ پھر بعض اوقات ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، فزکس اور میٹا فزکس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اور بھی لوگ ہیں جو باہر ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہت کام کریں. جیسے حمزہ سالٹسس ایک ہیں جو گریک ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. اس بیان میں سے میں نے بہت ساری چیزیں ان سے میں نے ان کے لیکچرز بھی سنے. تو وہ فلاسفیکلی اور لاجیکلی اس چیز کو وہ پروف کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے از دا ریلیجن. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہیں. اور حالانکہ دیکھیں جو گورے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ مسلمان ہو کے اپنا جو ذہن تھا ان کا ایتھیزم سے وہ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر یہ ڈفرینٹ گیم ہو جاتی ہے. پھر ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ تو بڑی بیسک اور لوور لیول پہ میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی ہے، تاکہ کل کو اگر کہیں بات ہو بھی جائے تو یہ عام سوال ہیں، یہ آپ نے پوچھنے ہیں اپنے آپ سے بھی. اور ہمیشہ ویجیلنٹ، اسٹے ویجیلنٹ، چکنے رہیں. آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے. اور اب یہ وہ سادگی والا زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ نے بچے چھوڑ دیے جتنے مرضی چلے گئے جی. وہ کچھ نہ کچھ ان کا کوئی دادی کچھ سکھا دیتی، کوئی نانی کچھ سکھا دیتی تھی، کوئی باپ کوئی بیٹا. اب ہمارے گھر خالی ہیں. ٹھیک ہے نا، باپ اپنا گیا ہوتا ہے، ماں اپنی گئی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، گھر میں ٹی وی اور موبائل ہیں، ٹی وی باپ بن گیا، موبائل ماں بن گئی.
اور میڈ ایک ہوتی ہیں جو چیز لکنگ آفٹر، ایک کوئی عورت ہے وہ بھی باہر کی کسی ملک کی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں جس کو اتنا پریشر ہوتا ہے اور جس کو انگلش بولنی آ جائے، اور تو تاکہ بچوں کو انگلش آ جائے. اچھی بات ہے، انگلش آنی چاہیے. میں اپنے بچوں سے خود انگلش میں بات کرتا ہوں، بٹ نیت میری یہ ہے کہ بیکاز آئی وانٹ میک مائی چلڈرن دا پریچرز دائی آف اسلام. میں چاہتا ہوں میرا بچہ انگریزی جب بولے تو انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے نہیں، میرا بچہ انگلش بولے اور سیکھے اس وجہ سے تاکہ وہ کل کو لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلا سکے، کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ صرف انگریزی میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، اور ایسی سوچ والے لوگ ہوں گے. تو میں اپنی اولاد سے انگلش میں بات کرتا ہوں، میں ان کو سکھاتا ہوں اور پریشرائز بھی کرتا ہوں کہ آپ نے سیکھنی ہے یہ زبان، کیونکہ کل کو آپ نے دائی بننا ہے. جتنی زیادہ زبانیں آئیں گی اتنی اچھا ہے. آپ نے اللہ کی بات کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، آپ نے دین کے بارے میں بتانا ہے. اور ان کو میں دین کی تعلیم بھی دیتا ہوں، پریچنگس بھی سکھاتا ہوں، یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آگے جو دور آ رہا ہے جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز، دے جسٹ کیپ کمنگ ان، آ رہے ہیں وہ. لیکن جب تک آپ ویجیلنٹ نہیں ہیں، چوکنے نہیں ہیں، ماں باپ اگر اس طرف اپنا ذہن نہیں لے کے جاتے ہیں، چھوڑو جی بس ہو جائے گا. ایک بات بہت زیادہ سننے میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے جی، چھوڑو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو اس کو ڈینائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں قہار بھی ہے، عذاب دینا بھی اس کی صفت میں ہی ہے. آپ جو انسان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں عذاب نہیں، وہ تو دین سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ بھی ہے کہ آپ غفور رحیم ہیں. لیکن ظاہری بات ہے غفور اور رحیم کا غلبہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ سزا نہیں دیں گے. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے ذہن میں میرے بات ڈالی، میں نے کہا دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود کہ اولاد تک کہ آپ نے خود، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے امید رکھو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سے اچھا گمان کرو. اور جہاں تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ ماؤں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے. میں نے کہا یار سب سے زیادہ میری ماں نے مجھے سزا دی، ٹو بی آنیسٹلی. ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ مجھے جو مار پٹی ہے نا، وہ میری امی سے مجھے پڑی ہے، یا میرے اساتذہ سے مجھے پڑی ہے. مجھے اور کسی نے دنیا میں آج تک ہاتھ نہیں لگایا. سب سے زیادہ مار بھی مجھے امی سے ہی پٹی ہے، اور مجھے الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ مار پھر پڑتی بھی امی سے ہی ہے. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور رحیم ہے. لیکن اپنے گھروں میں ہمیں جو ہے تربیت، جو فاؤنڈیشنز ہیں، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اتنا زیادہ انفیریٹی کمپلیکس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے، ہمارے پاس اللہ ہیں، ہمارے پاس نبی ہیں جو نمبر 1 ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید میں آپ کو بتا نہیں سکتا، پتہ نہیں ہے آپ کو اس شخص کی پہنچ کا کہ وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ان کے کو ٹارچر کیا گیا، بہت زیادہ ان کو تکلیف دی گئی، بالکل مٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، بالکل بہت زیادہ ان کا دل توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مہمان نوازی کے لیے، اپنے نبی کو صرف خوش کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی ہے، اور معراج ان کو نصیب فرمایا ہے. اور ایسی جگہ پر سدرۃ المنتہا جہاں پر فرشتے بھی نہیں جا سکتے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اللہ تعالیٰ نے. اور یاد رکھیں قیامت کے روز یہ نبی ہی ہوگا جس کی شفاعت چلے گی. اس دن ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں آپ کے بڑے جذبات ہیں. من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میں نے کس چیز سے بنایا ہے؟
اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. آپ کو میں نے کس چیز سے بنایا؟ کہتے ہیں نطفے سے بنایا, سپرم سے. اپنی اوقات تم بھول گئے ہو. اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ کس انفیریٹی کمپلیکس میں پڑے ہوئے ہو تم, کس کو چھوڑ رہے ہو تم پتہ ہے تم کون ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بہت بزی ہیں, ہمارے پاس جو ہے وقت نہیں ہے, ہمارے گھر والے ہیں ہمارے. کہتے ہیں تمہارے بڑے جذبات ہیں, بہت زوردار ہو تم. اچھا پھر سنو اس دن کیا ہوگا. پہلے دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ بنی. اس دن تو بھاگے گا, تو ہی بھاگے گا اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنی بیوی, اپنے بچوں سے تم بھاگو گے. اتنا سخت دن ہوگا, نفسی کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم لوگ زیادتی کی چاہت میں اتنے غافل ہو گئے ہو کہ تم قبر تک پہنچ گئے, تمہیں پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اے میرے بندے سیدھے ہو جاؤ, آپ مجھے اور اپنے رسول کو مت چھوڑو, ہمیں فالو کرو تو آپ کی آخرت بن جائے گی. آخرت میں یہ حال ہوگا نفسا نفسی کا کہ پوری حالت ہو جائے گی, حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا, لوگ دوڑیں گے بھاگیں گے, اتنا سخت دن ہوگا. کوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا کچھ بھی, یا اللہ مجھے بچائیے, یا اللہ مجھے. نفسا نفسی نفسی نفسی. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں. پھر سب اشارہ کریں گے یہ اس کے پاس جاؤ. کون ہے یہ؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پاس جاؤ. اس نفسا نفسی میں بھی ایسے شفیق نبی ہیں, جب آپ ان کے پاس جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں پلیز, حساب کتاب شروع کرائیں, ہماری بری حالت ہو گئی. کہتے فکر نہ کرو میں کروں گا. اس وقت کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا, کہ نبی تمہارا ساتھ دے گا اس وقت. یاد رکھنا, اس نبی کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں, کدھر مارے پھر رہے ہو یتیموں کی طرح. کیا ہو گیا ہے؟ احساس کمتری کا شکار. اس وقت بھی نبی کہیں گے یار چھوڑو میں کرتا ہوں, اور سجدے بھی گر جائیں گے. اتنا لمبا سجدہ کہ اللہ کہیں گے محمد سر اٹھاؤ, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے یا اللہ حساب کتاب شروع کرے. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. جنت میں نہیں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انٹر نہیں ہوں گے جب تک کہیں گے یا اللہ میرے امتی ہیں. پولیس رات کے دوسرے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ میرا امتی ہے, اس کو گزار دے پلیز. اور یہاں پر ہم نے ان کی سنتوں کو ذبح کیا ہوا ہے اور غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں. اور کیا ہو گیا ہمیں؟ ادھر بیٹھا ہے ایک بندہ, جنت, سارے جنت کے دروازے پہ, جنت پہ جا نہیں رہے, کہتے ہیں یا اللہ یہ پولیس رات تو کراس کرا دے, میرا بندہ ہے, یا اللہ یہ میرا بندہ ہے, یا اللہ یہ میرا امتی ہے, پلیز اس کو کراس کرا دے. وہی لوگ جس نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے غیروں کے طریقوں کو اپنایا, وہ بھائی تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کہ وہ کون ہے. جس دن تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا نا, تو تمہیں پھر پتہ چل جائے گا. موت سے پہلے اس کا اندازہ لگا لو, ورنہ پھر موت کے بعد بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہماری زندگیوں کا مقصد یہی ہے, محمد اور رسول اللہ کی شریعت کی اتباع کرنا, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. کہ جس جگہ سے ہم آئے ہیں, جس جگہ سے ہم لوگ جنت سے آئے ہیں, ہم واپس ادھر چلے جائیں. سفر بڑا طویل ہے. جنت سے ہمارا سفر شروع ہوا, آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا, سارے جو اولاد جو آدم علیہ السلام کی تھی ان کے ہاتھ میں آ گئے چھوٹے چھوٹے لائٹس کی طرح, وہ ہم سب وہاں پر تھے. تو اب اس کے بعد ہم 9 مہینے ہمارا سفر ماں کے پیٹ میں, پھر ہمارا 60-70 سال کا اس دنیا میں, پھر قبر کے پیٹ میں, پھر حشر کے میدان میں, اور پھر ایونچولی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ہم لوگ جنت میں چلے جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضور کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی ہیں. کسی قبر کے پاس بیٹھتے تھے تو اتنا روتے تھے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ یار آپ قبر سے ڈرتے ہیں؟ کہتے نہیں, تمہیں پتہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ قبر پہلی منزل ہے,
اگر اس سے تم نکل گئے تو آگے نکل جاؤ گے، اس میں پھنس گئے تو آگے بھی پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کا مقصد کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ہم لوگ اس پر عمل کریں اور اپنے اللہ اور اپنے رسول کو کبھی نہ چھوڑیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی میں اس پہ خود بھی عمل کروں، اور آپ لوگ بھی اس پر عمل کریں، اور ہمارا جو زندگیوں کا مقصد ہے اس کو پریچ کریں، لوگوں کو بتائیں آگے جا کے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے. یہ مقصد آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کا پھر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا اس دین میں. ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس دین میں. ٹھیک ہے، صرف ہم یہاں پر کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن دیکھا جائے گا کہ آپ کا اس دین میں کیا کنٹریبیوشن ہے. ینگ لوگ ہمیں چاہیے اسکول کالجز میں جو سیکھیں اس کام کو، اور سیکھ کر آگے لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے. میرے لیے بھی دعا کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کروں گا. اور اپنی صحبت کو بدلیں، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، اور صحبت سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ عطا فرمائے، اساتذہ عطا فرمائے، اور مدرسے میں ایسے لوگ عطا فرمائے جن کی وجہ سے میں گناہوں سے بچا ہوں. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر شاہد اویس نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، جنہوں نے میری تربیت بھی کی اور مجھے سکھایا، اور ان کی صحبت میں میں رہا، تو الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا. تو بزرگوں کی صحبت میں رہیں، اور انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں سب سے یہ نصیحت ہے کہ جب تک آپ صحبت میں نہیں رہیں گے، آپ پورے دین میں آپ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں اچھی صحبت بھی نصیب ہو جائے، اور ہم پورے دین میں داخل ہو جائیں، صرف عبادت گزار نہ بنیں، دیندار بھی بن جائیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ونس اگین تھینک یو فار ٹیوننگ ان. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر.